الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي المعجزات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، معزز مہمان گرامی، علماء کرام، اہل محلہ اور طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن حکیم خیر کا سرچشمہ ہے۔ جتنی اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا۔ اگر تم اس کے ذریعے روئے زمین کی حکومت مانگو گے تو یہ تمہیں دے گا۔ اگر تم اس کے ذریعے عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچائے گا۔ جس قوم قرآن مجید نے اجتماعی اور انفرادی سربلندی کے ساتھ ساتھ انفرادی سربلندی بھی بخشی ہے، جس قوم کے پاس کتاب الہی ہو پھر بھی وہ مظلوم و محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ قوم کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے۔ نجات کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جائے، اس پر ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے۔ مگر آج یہ ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ آج ہر جماعت نے انبیاء کے راستوں کو چھوڑ دیا، گمراہ قوموں کے راستوں کو اختیار کر دیا، گمراہ قوموں کے راستوں کو اختیار کر دیا۔ وضاقتہ، ایجاد و اختیار، تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات، اقتصادی معاملات کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر طور طریق کو اختیار کر دیا ہے۔ سامعین معزز، موجودہ زمانے میں اور ماقبل کے زمانے میں اہل اسلام جن مشکلات کا شکار رہے ہیں، قرآن حکیم میں اس کا بہترین حل بتلایا گیا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ آج اگر مسلمان اس پر عمل کر لے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے کتاب اللہ کی روشنی میں ان حالات کو حل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں کہ آج عالمی سطح پر مسلمان کفار کے مقابلے میں تعداد، ٹیکنالوجی، ہتھیار سازی ہر اعتبار سے کمزور نظر آتے ہیں۔ تعداد کی بات کی جائے، آج 57 اسلامی ممالک دنیا پر موجود ہے، مگر پھر بھی مغلوب و محکوم کیوں ہے؟ آج ان میں اتفاق نہیں ہے، آج اختلاف کی وجہ سے کمزور نظر آتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو جدید عصری علوم کے ساتھ ساتھ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا کاوش مسلمانوں کا ہی ثمرہ ہے۔ سائنسی علوم، عصر حاضر کے علوم و فنون اور علم و حکمت پر عبور مسلمانوں کا خاصہ رہا ہے۔ چنانچہ 7ویں سے 14ویں صدی عیسوی تک، 7ویں سے 14ویں صدی عیسوی تک ہم اہل اسلام کے اس پہلو کو معراج کمال پر دیکھتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب کیمیا، طبیعیات، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، مختلف شعبوں میں جابر بن حیان، موسیٰ الخوارزمی، یعقوب الکندی، امام غزالی، فخر الدین رازی جیسے نامور سائنسدان، محققین، مفسرین، سائنسدان اور دانشور دکھائی دیتے ہیں۔ ان حضرات نے اسلام کی فکر انگیز تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیقات کے ذریعے کائنات کے اسرار و رموز کے مطالعے اور تحقیق کا ذوق و شوق پیدا کر دیا۔
مگر اہل اسلام نے ان علوم و حکمت کی قدر نہیں کی۔ اسی فکر تازہ کی لہر میں آج یورپ نے جب ان کے علوم اور حکمت کو اپنایا تو وہ ترقی پر پہنچ گئے ہیں، مگر مسلمان زوال کا شکار ہو گئے ہیں کہ جب مسلمان تعداد میں کمزور نظر آتے ہیں، ہر جگہ ہر مقام پر ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو قرآن کریم نے اس کا حل یوں بتلایا اس کی کہ آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے، صدق وفا کے جذبے کے ساتھ ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے۔ اسی طرح مسلمان کا آج ہر جگہ قتل عام کیا جا رہا ہے، کہیں فلسطین میں، کہیں شام میں، کہیں عراق میں، کہیں برما میں مسلمان بچوں کو، مسلمان بچیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج مسلمان حق پر ہے، کفار باطل پر ہے، مگر پھر بھی ان پر کفار کا تسلط کیوں ہے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلھا قل هو من عند انفسکم، کہ یہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے ہے۔ آج مسلمان میں آپس میں اختلافات ہیں، ہر جگہ مغلوب و محکوم ہے، ان کو جو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو قوموں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی اسباب یہ ہیں کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے دین کے اصولوں سے انحراف کر دیا، ہم نے اپنے مذہب کو، اپنے دین کو مذہب بنا لیا۔ کیا مطلب کہ اپنے دین کو مذہب بنا دیا؟ مطلب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات کرنے سے، نماز روزہ زکوٰۃ پڑھنے سے ہم نے دین پر عمل کر لیا۔ نہیں، بلکہ دین تو ایک اسلام تو ایک باضابطہ حیات ہے۔ معاملات میں، تجارت و خرید و فروخت میں، ہر زندگی کے ہر شعبوں میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم ان پر عمل کرنے تو آج مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔